اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 86 پر مشتمل ہے۔ پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو متنبع کرتے ہوئے یہ فرمایا، دراصل یہ پیغام صرف بنی اسرائیل کے لیے ہی نہیں ہے، یہ تمام امت مسلمہ کے لیے ہے کہ تم کیسے لوگ ہو کہ کسی ایک حکم کو لے کر بیٹھ جاتے ہو اور اسی جیسے دوسرے حکم کو چھوڑ دیتے ہو۔ اصل میں تم اپنا ذاتی نفع اور نقصان، پسند اور ناپسند کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے حکم کو مانتے ہو۔ جو بات اچھی لگی وہ مان لی، جو اچھی نہ لگی اس کو چھوڑ دیا۔ ہمارے ہاں یہ اکثر رواج ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت لمبی بحث کرتے ہیں کہ ہاتھ یہاں باندھ کے نماز پڑھو گے ہوگی، یہاں نہیں ہوگی، سر پہ ٹوپی ہے ہوگی نہیں ہوگی، ٹخنے ننگے ہوں گے نماز ہوگی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ پیٹ میں رزق حلال ہوگا تو نماز قبول ہوگی ورنہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو ہم اللہ اور اللہ کے نبی کے بہت بڑے احکامات کو بھول جاتے ہیں اور کسی ایک حکم کو لے کر اس پر زدہ زدی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ رب العزت نے فرمایا کہ تم کیسے لوگ ہو کہ تم ایک بات کو تو اپنا لیتے ہو اور دوسری کو چھوڑ دیتے ہو۔ پھر آگے اسی کا تسلسل جاری ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن سخت عذاب کی تنبیہ کی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ کہ خبردار، یعنی پھر کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لیا، یعنی جو ایسے لوگ ہیں وہ دنیاوی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے آخرت کو چھوڑ کر، آخرت کے فائدے اور مفاد اور اللہ کی رضا کو چھوڑ کر دنیاوی زندگی کو اختیار کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا یخفف عنہم العذاب، نہ ان پر کم کیا جائے، تخفیف نہیں کی جائے گی عذاب میں، ولا هم ینصرون، اور اگر وہ کسی کو پکاریں گے بھی تو ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جب کسی بات پہ، چھوٹی سی بات پہ اڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ، اب دیکھو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اللہ کی رضا کر یہ بات کا عمل کرو تو اللہ راضی ہو جائے گا، یہ عمل کرو تو راضی ہو جائے گا۔ کہیں اپنے سچ بولنے پر اللہ کی رضا، کہیں اپنے حلال کھانے اور کمانے پہ اللہ کی رضا، کہیں اللہ نے دھوکہ نہ دینے پر اللہ کی رضا، کہیں اللہ نے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کو اللہ کی رضا قرار دیا۔ ہم جو بھی اچھا کام کریں اللہ اس کا صلہ دیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے من پسند کے چند اعمال کو لے کر باقیوں کو جو چھوڑ دیں اور دو چار پر اس طرح اڑ جائیں کہ وہاں یعنی اپنی معاشرے میں یا اپنے گرد گرد کے لوگوں میں اپنے مقام بنانے کے لیے ہم اس طرح اڑ جائیں اس کے اوپر کہ وہ تفرقہ کا سبب پیدا ہو جائے۔ تو ہم اپنے تفرقہ جو ہمارے اندر پیدا اب تک ہو چکا ہے، دیکھیں کوئی بھی کسی بھی محفل میں، کسی بھی جلسے میں، کہیں بھی چلے جائیں تو جب تک وہاں علماء کرام حضرت کے ساتھ جب تک اپنے مسلک کا تذکرہ نہیں کرتے ان کی تقریر مکمل نہیں ہوتی۔
اصل میں تو ہم سب دین کے داعی ہیں، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر کچھ نظریہ کسی کا تھوڑا بہت ہے تو ہمیں مسلمان ہونے پہ فخر ہونا چاہیے، نہ کہ کسی فرقے کی نسبت سے ہم اپنی پہچان کرائیں اور اس پر اڑے رہیں کہ فلاں حق پہ ہیں، فلاں علماء حق ہیں، فلاں باطل پہ ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں جہاں سے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ملے اس کو اپنا لینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ میں فلاں فرقے کا ہوں اور فلاں فرقے کا ہی حکم جو ہے وہ میرے اوپر صادر ہوتا ہے۔ یہ آپ کی ایک پہچان ہو سکتی ہے، لیکن ہماری اصل پہچان اللہ کو ماننا ہے، توحید پہ عمل کرنا ہے، شرک سے بچنا ہے، اللہ کے نبی کے اسوہ حسنہ پر چلنا ہے، آپ کے احادیث مبارکہ قول فعل اور عمل پہ چلنا ہے۔ اصل دین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس طرح چند باتوں کو اپنا کر اس پر اڑے رہو گے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبردار ایسے لوگوں پر قیامت کے دن عذاب جو ہے اس کی تخفیف نہیں ہوگی اور نہ انہیں مدد دی جائے گی۔ ہمیں کھلے دل سے بڑے تعصب کو پاک کر کے دل کو اخلاص کے ساتھ ہمیں دین کی بات کو سمجھنا چاہیے اور ہر دین کی ہر اچھی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔